پاکستان عالمی معدنی معیشت میں ایک رہنما کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے۔ بین الاقوامی ادارے اپنی مہارت سے پاکستان کو روشناس کرائیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ کہا پاک فوج سرمایہ کاروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط سیکورٹی فریم ورک یقینی بنائے گی۔ اقتصادی سلامتی قومی سلامتی کے ایک اہم جزو کے طور پر ابھری ہے۔ پاکستان کے معدنی ذخائر کھربوں ڈالرز کے ہیں، ان سے استفادہ کر کے قرضوں کے پہاڑ سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ خلیجی ممالک، چین، یورپ اور امریکی سرمایہ کاروں کو انویسٹمنٹ کی دعوت۔ معدنی وسائل کی تلاش کے لیے پاکستان کا بین الاقوامی کمپنیوں سے MOUs کا تبادلہ۔ سندھ کی سیاست میں ہلچل، MQM اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ شرجیل میمن کا متحدہ کو الیکشن میں مقابلہ کرنے کا چیلنج کا۔ MQM کا ایک گروپ نفرت پھیلا رہا ہے۔ ماضی میں ہزاروں بے گناہوں کو قتل کیا، ماؤں کی گودیں اجاڑ دیں، اب ڈمپرز کو وجہ بنا کر بدامنی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کراچی بارود کے ڈھیر پر آباد شہر ہے، یہاں بھڑکنے والی چنگاریاں بارود تک پہنچیں تو شہر ایک بار پھر خاک اور خون کے حوالے ہو جائے گا۔ خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، کہا چور اور پولیس کا غیر مقامی ہونا کراچی میں بدامنی کی اصل وجہ ہے۔ پہلے منی بسیں لوگوں کو کچلتی تھیں، اب غیر قانونی ڈمپرز آ گئے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائنانس کے بانی چان پن شاو کی ملاقات۔ ڈیجیٹل اکانومی پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ٹیکنالوجیز کو اپنانا ہوگا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو IT اسکل سکھا کر عالمی ڈیجیٹل مارکیٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ بانی PTI اور بشرا بی بی سے ملاقات کا دن، 6 پارٹی رہنماؤں کو اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ علیمہ خان، عالیہ حمزہ اور دیگر کو روک لیا گیا۔ اور ایک دن کی مندی کے بعد سٹاک مارکیٹ بحال، دن بھر تیزی کے بعد 1,15,000 پوائنٹس پر کاروبار کا مثبت اختتام۔ آج 33.5 ارب روپے مالیت کے 52.5 کروڑ شیئرز کا لین دین ہوا۔ 9 مئی ملزمان کی ضمانت منسوخی کے کیس میں بڑا فیصلہ، سپریم کورٹ نے انسداد دہشت گردی عدالتوں کو مقدمات 4 ماہ میں نمٹانے کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالتیں ہر 15 دن کی پیش رفت رپورٹ پیش کریں گی، ملزمان کے حقوق کا تحفظ کرنے کی بھی پابند ہوں گی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ریمارکس۔ 9 مئی کو پنجاب میں 19 کروڑ 70 لاکھ روپے کا نقصان، 24,595 ملزمان تاحال مفرور ہیں۔ پنجاب حکومت نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں، آئینی بینچ نے کیس آئندہ 2 سماعتوں میں مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ سازش کرنے والے پر ابھی بھی آرمی ایکٹ کا نفاذ ہوتا ہے۔ وکیل وزارت دفاع کے دلائل، ایک سازش جو ابھی ہوئی ہی نہیں اس پر قانون کا اطلاق کیسے ہوگا؟ جسٹس جمال خان مندوخیل کا استفسار، کہا جب آرٹیکل 8 کی شق 3A کے تحت معاملہ عدالت آ ہی نہیں سکتا تو پھر بات ختم، پھر کیسی اپیل؟ تمام جرائم ریاستی مفاد کے خلاف ہوتے ہیں۔ کیا بولان میں ٹرین کا واقعہ ریاستی مفاد کے خلاف نہیں تھا؟ آرم فورسز کا بنیادی کام ملک کا دفاع ہے۔ بات چیت پر یقین رکھتے ہیں، ڈیل پر نہیں۔ مذاکرات کا آغاز کیا تھا لیکن بدقسمتی سے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکے۔ ابھی کسی سطح پر کسی سے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے بانی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، قیادت اور ورکرز پر مقدمات سے پارٹی اور زیادہ مضبوط ہو رہی ہے۔ علیمہ خان نے کہا بانی کو آفر ہے ملک چھوڑ کر چلے جائیں یا 2 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی تو وہاں دھرنا دیں گے۔ پولیس نے اڈیالہ جیل کے قریب PTI کے 4 کارکنوں کو تحویل میں لے لیا، علیمہ خان کو بھی روک لیا گیا۔ کراچی بارود کے ڈھیر پر آباد شہر، پہلے منی بسیں لوگوں کو کچل رہی تھیں، اب نان کسٹم ڈمپرز آ گئے ہیں۔ یہی صورتحال رہی تو بدامنی نہیں روک پائیں گے۔ MQM رہنما خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، کہا ملک کا امیر ترین شہر پانی سے محروم ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے شہر کو تباہ کر دیا۔ 15 سال سے سندھ میں امن و امان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، چور اور سپاہی دونوں غیر مقامی ہیں۔
مصطفیٰ کمال بولے ایم کیو ایم کے علاوہ کسی جماعت نے اپنا لیڈر نہیں بدلا، ابھی اسے بتا رہے ہیں، اگلی حکومت میں بھی ہم شامل ہوں گے۔ سندھ بھر میں میٹرک امتحانات کے دوران نقل مافیا کا راج، انتظامیہ کے نقل روکنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ امتحانی مراکز کے باہر بوٹی مافیا کا مٹر گشت، حیدرآباد میں بد انتظامی عروج پر، کھلم کھلا نقل کے دوران موبائل فون کا بھی استعمال، شہید بے نظیر آباد، کوٹری اور نواب شاہ میں پرچے آؤٹ، سکھر، کوٹری، کنڈیارو، نوشہر و فیروز، گھوٹکی اور شکارپور کے امتحانی مراکز میں بھی نقل زوروں پر۔ چیئرمین کراچی میٹرک بورڈ کا کہنا ہے پرچہ آؤٹ ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی، ثبوت ہے تو سامنے لائیں، کارروائی کریں گے۔ لاہور کو قدیم طرز تعمیر پر بحال کیا جائے، غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری آپریشن کریں، کوئی دباؤ خاطر میں نہ لائیں۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کی انتظامیہ کو ہدایت، سول سیکریٹریٹ میں اجلاس، کہا لاہور کی سیاحت سے اربوں روپے آمدنی ہو سکتی ہے۔ انسانی اسمگلرز معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، مافیا سے آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈی جی ایف آئی اے کو ہدایت، غیر قانونی امیگریشن کے خلاف مؤثر حکمت عملی تیار کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ سائبر کرائمز کی روک تھام کے لیے ڈی جی این سی سی آئی اے کو ہدایات۔ امریکی صدر کی چین پر مزید 50% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی، کہا اگر بیجنگ جوابی ٹیرف واپس نہیں لیتا تو تمام مذاکرات ختم کر دیے جائیں گے۔ چین کا امریکی دباؤ قبول کرنے سے صاف انکار، واشنگٹن کا تجارتی جنگ پر اصرار ہے تو آخر تک لڑیں گے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان، بات چیت کی بھی پیشکش، بولے مذاکرات کرنے ہیں تو برابری اور احترام کا رویہ اپنانا ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، صہیونی فوج کی بیت اللحیہ پر بمباری، 7 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 65 شہادتیں۔ گزشتہ روز خیمے پر حملے میں زخمی ایک اور صحافی دم توڑ گیا، تعداد 3 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں بھی ظلم کا بازار گرم، گھر گھر چھاپوں کے دوران 10 نوجوان گرفتار، کئی مکانات منہدم۔ امریکی صدر غزہ پر قبضے کے خواہش مند، اسرائیلی وزیراعظم بولے غزہ والوں کو کہیں اور جانے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پاکستان علماء کونسل کا جمعے کو یوم یکجہتی فلسطین منانے کا اعلان، چیئرمین حافظ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودیوں کو بسایا جا رہا ہے، گریٹر اسرائیل کے مضموم منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے، امت مسلمہ اہل فلسطین کی حمایت کے لیے ایک ہو جائے۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں بارش اور طوفان نے تباہی مچا دی، ہلاکتوں کی تعداد 24 تک پہنچ گئی۔ کنٹکی میں درجنوں گھر ڈوب گئے، سڑکیں اور گلیاں پانی پانی، فصلوں کو بھی نقصان۔ 7 دریاؤں میں پانی کی سطح بلند، الرٹ جاری، لوگوں کی محفوظ مقامات کی طرف منتقل۔ کراچی میں سمندری ہواؤں کے باوجود گرمی کی شدت برقرار، ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ، درجہ حرارت 2 سے 3 ڈگری زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ آئندہ 10 سے 15 دن ہیٹ ویو کا کوئی امکان نہیں، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ جام شورو، دادو، خیرپور سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں ہیٹ ویو آ سکتی ہے۔ نیوزی لینڈ میں وائٹ واش کے بعد قومی کھلاڑیوں کی وطن واپسی، ٹیم مینجمنٹ کے اراکین اور کرکٹرز براستہ دبئی لاہور پہنچے۔ امام الحق، سلمان آغا، محمد علی، عثمان خان، عبداللہ شفیق، فہیم اشرف اور عرفان نیازی شامل۔ قومی ٹیم کو 3-0 سے شکست ہوئی تھی۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کا میلہ کل لاہور میں سجے گا۔ پاکستان ویمنز ٹیم کوالیفائنگ راؤنڈ کے پہلے میچ میں کل آئرلینڈ کے مد مقابل ہوگی، ٹیم کی قیادت فاطمہ ثنا کریں گی۔